وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی اسمبلی اجلاس میں آمد، اپوزیشن کا شور شرابہ، او کی آوازیں، عمر ایوب کا ڈیسک بجا کر احتجاج، پی ٹی آئی ارکان نشستوں پر کھڑے ہو گئے، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں، دیکھو دیکھو کون آیا، چور آیا کے نعرے، وزیر قانون اعظم نذیر طاہر کا تقریر کے دوران ہیڈ فون کا استعمال۔ قتل و غارت گری بلوچستان نہیں، پاکستان سے دشمنی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب، نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ فعال ہونے پر وزیر ہوا بازی کو مبارکباد دی اور کہا گوادر ایئرپورٹ پاکستان کی ترقی خوشحالی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، آئی ٹی ایکسپورٹس تیزی سے آگے جا رہی ہیں، معاشی اشاریہ خوش آئین ہے، محنت کریں گے تو مزید بہتری آئے گی، وزیر اعظم کا غزہ کی تعمیر نو میں تعاون کرنے کا اعلان۔ جوب کے سرحدی علاقے سمباسا میں ہلاک دہشت گرد افغان شہید نکلا، آئی ایس پی آر کا کہنا ہے 11 جنوری کو کارروائی کے دوران مارے گئے دہشت گرد کی شناخت محمد خان احمد خیل کے نام سے ہوئی، افغان صوبے پکتیکا کا رہائشی تھا، لاش گزشتہ روز افغان حکام کے حوالے کی گئی، ایسے واقعات افغان شہریوں کی پاکستان میں دہشت گردی کے واضح ثبوت ہیں۔ نو مئی پر جوڈیشل کمیشن بنایا جا سکتا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت کمیشن بنانے کا عندیہ دے تو جو بانی کہیں گے اسی پر عمل کریں گے، شیر افضل مروت سے متعلق سوال کے جواب میں کہا انہیں کسی نے نہیں نکالا۔ مذاکرات کی کامیابی کے لیے حکومت کو 7 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے، جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے، بانی نے بار بار کہا ہے حکومت مطالبات نہیں مانتی تو مذاکرات ختم کر دیں، بیرسٹر علی ظفر کی گفتگو، سابق صدر عارف الوی نے پوچھا 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن نہیں بننا تو مذاکرات کا کیا فائدہ؟ مذاکرات مشروط کیے جائیں تو نتیجہ نہیں نکلتا، کمیشن بنانا ہے تو پھر 2014 کے دھرنے سے بنائیں، وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ٹرمپ کے آنے سے امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھ رہا، یہی امریکہ اور خطے کے مفاد میں ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی چلتے کیسز واپس لے تو عدلیہ کی آزادی تو ختم ہو گئی، یہ کیس آپ سے رہ گیا اور ہمارے سامنے آ گیا، آخر اللہ نے بھی کوئی منصوبہ ڈیزائن کیا ہی ہوتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا بینچز کے اختیارات کا کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کیس میں رجسٹرار سے مکالمہ، رجسٹرار سپریم کورٹ نے بتایا آئینی بینچ کا کیس غلطی سے ریگولر بینچ میں لگ گیا تھا، ججز کمیٹی عدالتی بینچ سے کیس واپس لے سکتی ہے۔ جسٹس منصور نے کہا اگر ایسا ہوتا رہا تو کل کوئی کیس اس وجہ سے واپس لے لیا جائے گا کہ حکومت کے خلاف فیصلہ ہونے لگا ہے، کمیٹی کیس واپس لے سکتی ہے یا نہیں یہ تو ہم آپ کو اس کیس میں بتائیں گے۔ جسٹس عقیل عباسی نے کہا کمیٹی کا کام کیس مقرر ہونے سے پہلے تک ہے، ہمیں علم نہیں کہ موجودہ بینچ کا مستقبل کیا ہوگا، آج کیس سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل یہ بینچ بھی نہ ہو، کوئی تیکھا سوال پوچھیں تو شاید یہ بھی ختم کر دیا جائے، کیا پتہ رجسٹرار نوٹ لکھ دیں کہ بینچ ختم کیا جائے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل منیر اے ملک حامد خان کو عدالتی معاون مقرر کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ میں بینچز اختیارات کا کیس مقرر نہ ہونے پر 3 ججز نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین کو خط لکھ دیا، ذرائع کا کہنا ہے کہ جسٹس منصور، جسٹس عائشہ اور جسٹس عقیل عباسی نے خط میں بینچ اختیارات سے متعلق کیس کا ذکر کیا، 20 جنوری کو کیس سماعت کے لیے مقرر نہ ہونے کی شکایت بھی کی، خط میں کہا گیا کہ جسٹس عقیل عباسی سندھ ہائی کورٹ میں کیس سن چکے، کمیٹی پہلے والا بینچ تشکیل دے کر 20 جنوری کو سماعت فکس کر سکتی تھی۔ جسٹس منصور نے کہا کہ جوڈیشل آرڈر نہ مان کر قانون سے انحراف کیا گیا، معاملے کو توہین عدالت قرار دیا۔
اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس میں علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ برقرار۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ کا وارنٹ کی تعمیل نہ ہونے پر برہمی کا اظہار۔ ڈی آئی جی آپریشن سے وضاحت طلب کر لی۔ عدالت نے علی امین گنڈاپور کی حاضری سے استثناء درخواست مسترد کرتے ہوئے ریمارکس دیے۔ ہر تاریخ پر استثناء کی درخواست دے کر عدالت کا وقت ضائع کیا جاتا ہے، ملزم کو پیش نہیں کیا جاتا۔ کیس کی سماعت 29 جنوری تک ملتوی۔ پانی سندھ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، زمینیں بنجر ہو رہی ہیں۔ کمرشل فارمنگ کے لیے ملک کو مزید قحط سالی کا شکار نہیں بنایا جا سکتا۔ سینیٹر شہری رحمان کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا کوئی مجبوری ہے یا معاہدہ ہو گیا ہے تو ہم سے بات کی جائے، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلا کر خدشات دور کیے جائیں۔ کیا سندھ کو یہ حق نہیں کہ اپنے حصے کا پانی مانگے؟ نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی کا جواب، کہا صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا فارمولہ طے شدہ ہے۔ پنجاب اپنی نہروں کا پانی استعمال کر کے زمینیں سیراب کرنا چاہتا ہے تو یہ غلط ہے۔ پنجاب کسی اور کے حصے کا پانی نہیں لے رہا تو کوئی اعتراض نہیں بنتا۔ ہمیں اپنے شہداء اور غازیوں پر فخر ہے۔ ہمارے غازی اپنے صوبے ملک میں بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کہتے پولیس نے جب بھی ڈیمانڈ کی ہم نے دل کھول کر پیسہ دیا۔ ڈی آئی خان سے شروعات ہو چکی، بہترین گاڑیاں دی جا رہی ہیں، ٹریننگ اسکول کو بہترین بنائیں گے۔ اور چیمپئنز ٹرافی سے قبل بھارت کا ایک اور پروپیگنڈا ناکام ہو گیا۔ آئی سی سی نے جرسی پر لوگوں کا بھارتی میڈیا کا اعتراض مسترد کر دیا۔ آئی سی سی ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹورنامنٹ کا لوگو شرٹ پر لگانا ہر ٹیم کی ذمہ داری ہے۔ آئی سی سی کسی بھی کٹ پر لوگو نہ ہونے کا نوٹس لے سکتا ہے۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ انڈین جرسی پر میزبان ملک پاکستان کا نام نہیں لکھا جائے گا۔ پی سی بی نے بھی کسی بھارتی نیوز ایجنسی سے اپنے آفیشل سے بات کرنے کی خبروں کی تردید کر دی۔ آئین کے مطابق چیف الیکشن کمشنر کے نام پارلیمانی کمیٹی میں جائیں گے۔ عمر ایوب نے اسپیکر اسمبلی اور شبلی فراز نے چیئرمین سینٹ کو پارلیمانی کمیٹی کے لیے خط لکھا ہے۔ امید ہے چیف الیکشن کمشنر اور ممبر الیکشن کمیشن کا عمل جلد مکمل ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج ہو چکی، امید ہے درخواست پر جلد بینچ بنے گا۔ پورم کی ضلع انتظامیہ نے ٹل پارا چرار روڈ ایک ہفتے کے لیے بند کر دیا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے لوئر پورم کے کئی علاقوں میں سرچ آپریشن کے باعث روڈ بند رہے گا۔ آئی ڈی پیز کے لیے انتظامات کر رہے ہیں۔ مندوری کے مقام پر دھرنا جاری ہے۔ مرکزی شاہراہ 113 روز سے بند ہے۔ امدادی سامان لے کر 22 ٹرکوں پر مشتمل قافلہ ہنگو پہنچ گیا۔ ٹیکس قوانین میں تبدیلی ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے ہے، زیادہ آمدن اور خاص رقم سے زائد کاروبار کرنے والوں کے لیے قوانین ہیں۔ چیئرمین ایف بی آر کی قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی خزانہ کو بریفنگ، کہتے ہیں نئے قوانین کے تحت ایف بی آر افسران کو کچھ اختیارات دیے جا رہے ہیں، کالے دھن والوں اور ٹیکس چور پر پابندی لگا رہے ہیں۔ نان فائلر ٹرانزیکشن، سرمایہ کاری، گاڑی اور پلاٹ نہیں خرید سکتا۔ 2008 میں جتنا ٹیکس اکٹھا کیا اتنا ہی 2024 میں بھی ہوا۔ چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال نے اعتراف کیا کہ ایف بی آر میں اب بھی کرپشن ہو رہی ہے۔ جب آپ کی حکومت تھی تو آپ کو یہ موٹر وے بنانی چاہیے تھی، اور اگر آپ نے نہیں بنائی تو آپ کو بھی اس کا جواب دینا چاہیے۔ اور اگر میں آپ کی یہ موٹر وے بنا کے دوں گا تو اس لیے نہیں کہ وہ سندھ کی ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ وہ پاکستان کی ہے۔ جو حکومتیں اقتدار میں رہیں وہ M6 نہ بننے کی ذمہ دار ہیں۔ سچی بات یہ ہے جب آپ کی حکومت تھی آپ کو موٹر وے بنانی چاہیے تھی، آپ نے نہیں بنائی، اس کا جواب دیں۔ وفاقی وزیر علیم خان کا پی پی سینیٹر کو جواب، کہا وعدہ کرتا ہوں 2025 میں M6 شروع کر دیں گے اور اسے سکھر سے کراچی تک لے کر جائیں گے۔ کراچی پولیس سے مقابلے میں 3 ڈاکو ہلاک۔ ڈاکو نے تھانہ اجمیر نگری کی حدود میں ڈکیتی کے دوران فائرنگ کی، آواز سن کر پولیس موقع پر پہنچی۔
فائرنگ کے تبادلے میں 3 موٹر سائیکل سوار ڈاکو مارے گئے، ایک فرار ہو گیا۔ ہلاک ڈاکو پنجاب پولیس کو مطلوب تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدارت سنبھالتے ہی کیپٹل ہل حملے کی سزا یافتہ 16 افراد کو معافی دے دی۔ جو بائیڈن کے 78 صدارتی اقدامات منسوخ، متعدد ایگزیکٹو آرڈرز جاری۔ پیرس ماحولیاتی معاہدے اور عالمی ادارے صحت سے علیحدگی، وفاقی ملازمتوں پر بھرتیاں منجمد کرنے کے حکم نامے پر دستخط کیے۔ مصنوعی ذہانت پالیسی سے متعلق بائیڈن کا ایگزیکٹو آرڈر اور 2030 تک الیکٹرک کاروں کے فروغ کا ہدف 50% کرنے کا حکم بھی منسوخ کر دیا۔ مسجد کے پلاٹ پر چائنا کٹنگ کر کے گھر بنانے کے خلاف درخواست۔ سندھ ہائی کورٹ کے ڈی اے اینٹی انکروچمنٹ حکام پر برہم، 2 ہفتوں میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ جسٹس ظفر راجپوت نے پوچھا، ایس پی سی اے نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ مسجد کے پلاٹ پر گھر بنا دیے گئے اور کسی نے پوچھا نہیں۔ لاہور شیرا کوٹ میں فائرنگ سے انسپکٹر سیف اللہ نیازی جاں بحق، ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے ملزم عدیل نے تلخ کلامی پر انسپکٹر سیف اللہ نیازی کو قتل کیا۔ گرفتار ملزم عدیل سے تفتیش جاری۔ سارم قتل کیس کی تحقیقات جاری، زیر حراست 5 ملزمان کو انویسٹیگیشن سینٹرل کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے گرفتار ملزمان میں 2 چوکیدار، معلم، والمین اور سارم کے والد کا رشتہ دار شامل ہے۔ ملزمان کا بلڈ سیمپل ڈی این اے کے لیے لیا جائے گا۔ تحقیقات کے لیے 4 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے اپارٹمنٹ کی یونین کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا۔ سارم کا اغوا اور قتل کی واردات اپارٹمنٹ کے اندر ہی ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی کے رسالہ پولیس اسٹیشن کا دورہ، تھانے کی حدود میں زیر تعمیر ویمن پولیس اسٹیشن کا معائنہ کیا۔ مراد علی شاہ نے کہا پولیس عوام کی مدد کرے اور جان و مال کی حفاظت یقینی بنائے، کوئی بے گناہ لاک اپ میں نظر نہیں آنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کے ضلع کیماڑی کے دورے کے دوران غیر حاضر 2 اسسٹنٹ کمشنرز اور مختار کار کو معطل کر دیا گیا۔ سندھ حکومت اور فباسا کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار، ترمیمی ایکٹ کے خلاف سندھ کی جامعات میں چوتھے روز بھی اساتذہ کا کلاسوں کا بائیکاٹ۔ پروفیسر ناگراج نے کہا کہ بیوروکریٹس کی بطور وائس چانسلر تعیناتی قبول نہیں کریں گے۔ جنرل باڈی اجلاس آج جامعہ کراچی میں ہوگا، جس میں وزیر اعلیٰ ہاؤس یا اسمبلی پر احتجاج کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ 18ویں آئینی ترمیم مرکزیت کو ختم کرتی ہے، لیکن سندھ حکومت 18ویں ترمیم کی آڑ میں مرکزیت کی جانب گامزن ہے۔ پنجاب میں پتنگ بازی ناقابل ضمانت جرم قرار، 3 سے 7 سال تک سزا ہوگی۔ پنجاب اسمبلی میں پتنگ بازی ممانعت کا ترمیمی ایکٹ 2024 منظور کر لیا گیا۔ پتنگ بازی سے متعلق مواد کی تیاری اور نقل و حمل پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ پتنگ اڑانے والے کو 3 سے 5 سال قید یا 20 لاکھ جرمانہ یا دونوں سزائیں ہوں گی۔ پتنگ ساز اور ٹرانسپورٹر کو 5 سے 7 سال قید یا 50 لاکھ جرمانہ یا دونوں سزائیں ہوں گی۔ کثیر الملکی فضائی مشقوں میں شرکت کے لیے پاک فضائیہ کا دستہ سعودی عرب پہنچ گیا۔ GF-17 تھنڈر بلاک 3 طیاروں سمیت دیگر اثاثے شامل۔ ISPR کے مطابق اسپیئرز آف وکٹری 2025 مشقیں کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پر منعقد کی جا رہی ہیں۔ مختلف نوعیت کی جنگی صلاحیتوں کا مظاہرہ بھی کیا جائے گا۔ بالائی علاقوں میں برف باری سے ٹھنڈ مزید بڑھ گئی۔ ایبٹ آباد، گلیات، مانسہرہ شدید برف باری کی لپیٹ میں۔ شوگران، کاغان میں 1 فٹ، ناران میں 2.5 سے 3 فٹ تک برف پڑ چکی۔ سوات کی وادی کالام، مالم جبہ اور مہورن میں وقفے وقفے سے برف باری۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور وادی لیپا میں بھی ہر سو برف ہی برف۔ شدید سردی میں لوگ گھروں تک محدود، گاڑیوں کی آمد و رفت بھی متاثر۔ کوئٹہ، چمن اور زیارت میں بھی برف باری۔ سوات کے علاقے خواجہ خیلہ میں بارش کے دوران گھر کی چھت گر گئی، ماں اور 2 بچے جاں بحق۔ غزہ میں حماس اسرائیل جنگ بندی کا تیسرا روز، بے گھر فلسطینیوں کی اپنے علاقوں میں واپسی جاری۔
امدادی سامان کے ٹرک بھی غزہ پہنچ رہے ہیں۔ جنگ بندی کے بعد تباہ شدہ علاقوں سے 62 لاشیں ملی۔ اسرائیلی قید سے رہائی پانے والوں میں سیاستدان خالدہ جرار اور خاتون صحافی رولا حسنین بھی شامل۔ اسرائیل حماس معاہدے کے مطابق 42 دن تک غزہ کی پٹی پر کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ قیدیوں کا اگلا تبادلہ 25 جنوری کو ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکہ میں خصوصی عشائیے میں شرکت۔ امریکی سینیٹرز، ارکان کانگریس اور عام شخصیات سے ملاقاتیں۔ محسن نقوی نے ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی اور امریکی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کہا آج امریکہ کے لیے ایک تاریخی دن ہے۔ امریکی عوام صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے محبت کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے دور میں پاکستان امریکہ کے تعلقات کا نیا باب شروع ہوگا۔ امریکی سینٹ میں مارکو روبیو کو بطور امریکی سیکرٹری خارجہ بنانے کی منظوری۔ سینٹ میں ووٹنگ کے دوران مارکو روبیو کو 99 ووٹ ڈالے گئے۔ 2011 سے ریپبلکن سینیٹر رہ چکے مارکو روبیو کو ٹرمپ کا قریبی ساتھی بھی سمجھا جاتا ہے۔ ایلان مسک کے سیلیوٹ کے اشارے کو سوشل میڈیا صارفین نے نازی سیلیوٹ سے مشابہ قرار دے دیا۔ کیپٹل ون ایرینا میں خطاب کے دوران ایلان مسک نے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دائیں ہاتھ کو اپنے سینے پر مارا۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستانی اسکواڈ کو حتمی شکل دینے پر مشاورت جاری۔ سائم ایوب فٹ ہوں گے یا نہیں، سوالیہ نشان برقرار۔ امام الحق اور حسیب اللہ کے نام زیر غور۔ اسکواڈ میں بابر اعظم، محمد رضوان، طیب طاہر، سلمان علی آغا شامل۔ شاہین آفریدی، حارث رؤف، کامران غلام، ابرار احمد اور سفیان مقیم کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کی ٹیم ہی ٹرائی سیریز میں ان ایکشن ہوگی۔ چیمپئنز ٹرافی سے قبل آئی سی سی کے اعلیٰ سطحی وفد کا قذافی اسٹیڈیم کا ایک اور دورہ۔ تعمیراتی کام اور فنشنگ کے مرحلے کا جائزہ لیا۔ وفد میں ہیڈ آف ایونٹ سارا ایڈگر، جی ایم کرکٹ وسیم خان، شعبہ براڈ کاسٹ اور ایونٹس کے دیگر افراد شامل۔ وفد نے مین بلڈنگ کے دفاتر کی تعمیر اور پیویلینز کو بھی دیکھا۔ جیمز وینس نے انگلش کرکٹ بورڈ کی این او سی پالیسی پر سوال اٹھا دیا۔ کہا پی ایس ایل مختصر لیگ ہے، اس میں کھیل کر انگلینڈ کی کرکٹ متاثر نہیں ہوگی۔ آئی پی ایل کی اجازت ہے، پی ایس ایل کی کیوں نہیں؟ جیمز وینس سیزن 10 میں کراچی کنگز کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اور انگلش پریمیئر لیگ میں چیلسی کی اہم کامیابی، وولورہیمپٹن کو ہرا کر پوائنٹس ٹیبل پر ٹاپ 4 ٹیموں میں جگہ بنائی۔ چیلسی نے حریف ٹیم کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی۔ اسپینش لا لیگا لیگ میں ویلاریل نے مارلوکا کو 4-0 سے آؤٹ کلاس کیا۔